سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الجبار مکور اللیل علی النہار والصلاة والسلام علی سید المتقین والابرار، اما بعد۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر بہت سے قانون اور بہت سے راہ ہدایات لکھی اور پڑھی جاتی ہیں جو انسان کے لیے ایک صحیح رستے کا تعین کرتی ہیں، لیکن انسان کا صحیح رستہ وہی ہے جو اس کے خالق نے بنایا ہے اور اس کے خالق نے اس کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا کی اندر رہنے کے لیے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کی خوراک کا اہتمام کیا ہے، اس کے زندہ رہنے کے جو لوازمات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور، ایک منشور بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خالق الملک جو ہے، ہمارا جو داتا، ہمارا رب ہے، اس کے رستے کو ہم حاصل کر کے اپنے اصل مقام کو ہم پا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے دنیا میں اتارے جانے کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں، اور جب ان کی توبہ کو قبول کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت دی کہ آپ زمین پر ہی رہیے، اور جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، نصیحت آپ تک پہنچے تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے گھر میں جنت میں واپس آنا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کا سب سے بڑا ہدایت کا رستہ، ہدایت کا مضمون اور ہدایت کے لیے جو ضروری ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی بہت سی فضیلت ہے، اس کی بہت سی اہمیت ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اتارنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی تا قیامت نگہبانی کریں گے۔ یعنی کہ جب تک دنیا ہے تب تک اس قرآن مجید کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے اندر رہنے کا دستور اور منشور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، بڑی مشہور یہ صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ رحمان، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رحمان ہے وہ ذات علم القرآن، جس نے قرآن مجید کو سکھایا۔ اب ناظرین کرام، تھوڑی سی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو رحمان کا یہ لفظ ہے، اسم ہے، اسم رحمان، اس کے اندر بہت سارا مبالغہ پایا جاتا ہے، رحمت کا مبالغہ، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ صفت ہے جس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ صرف زمین پر اتارا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے پر دست شفقت کو رکھتی ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے ایک جانور جو کہ ایک خطرناک قسم کا جانور ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا اپنا ہاتھ، اپنے پنجے نرمی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور باقی 99 اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہوئے ہیں آخرت کے لیے،
کہ آخرت میں وہ لوگ ان کو لیں گے، اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں پر باقی ساری رحمت کو برسائے گا۔ تو رحمان کے اندر مبالغہ ہے رحمت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا ہے علم القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو سکھایا ہے، یعنی کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا منہ بولتا ثبوت بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس قرآن مجید کو ہمارے درمیان اتاریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن اللہ نے جو اتارا ہے، اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے، کہ اس کے ذریعے سے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بندوں کی درجات کی جو بلندی ہے اور درجات کی جو پستی ہے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی واضح کرتے ہیں۔ اللہ خود اس کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہی قوموں کو ترقیاں بخشتے ہیں، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی قوموں کو زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس کتاب کو لے لینے سے انسان کتنے فائدے میں رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اگر جن اور انسان مل جائیں اور مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں اور سب ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا پائیں گے۔ یعنی کہ جن سارے جتنے بھی جنات ہیں اور جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سارے مل جائیں تو اس قرآن مجید جیسا نہیں لا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی جنوں کی طاقت کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ آپ اگر جناب سلیمان علیہ السلام کی اقتدار کے بارے میں قرآن مجید میں لکھے ہوئے حروف کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب تخت بلقیس کو لانا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے کرندوں کو جمع فرمایا، اپنے خدمت گزاروں کو جمع فرمایا، جن میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، تو کہا کہ وہ تخت کون سب سے پہلے یہاں میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو جنوں نے کہا، لوگوں نے اپنے مختلف وقت بتائے کہ ہم اتنے وقت میں لے آئیں گے۔ تو جنات نے کہا جی آپ آنکھ جھپکیں تو یہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہوگا تخت۔ یعنی کہ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کی ہے، اتنی طاقت والی مخلوق بھی اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتی، اور اس قرآن کا مثل لانے سے وہ قاصر ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ دنیا میں بہترین بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، عبادت گزار بہترین ہو سکتے ہیں، نیکوکار بہترین ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے جو ہے نا وہ اچھائی کے کام کرنے والے بہتر ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اس قرآن مجید کو سیکھ لے اور اس کو آگے دنیا والوں کو سکھا دے، خود بھی اس کو سیکھے اور آگے بھی سکھائے۔ یعنی کہ یہ منبع رحمت ہے، اور یہ انسانیت کا دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ اور طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے ایسی وصیت کرنی ہے کہ جو تمام رہتی دنیا تک وہ کام آئے، اور اس کے ذریعے سے تمام انسانیت، تمام فالور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ہے نا وہ آپ کی اقتداء کرنے والے فائدے کے اندر ہیں۔ تو آپ کون سی جو ہے وصیت کر رہے ہیں
کہ آپ قرآن مجید کو تھام کے رکھیے گا، میری سنت جو قرآن مجید کی تشریحات ہیں ان کو سنبھال کے رکھیے گا، اس پر عمل پیرا ہوئیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس کو پڑھو، یہ تمہیں اجر کا باعث تمہارے لیے بنے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ نیکیاں جو روز قیامت انسان اس کے لیے ترسے گا کہ میرے پاس یہ زیادہ ہو جائیں تاکہ میں اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے اعمال کو پورا کر سکوں، نیکیاں زیادہ کر سکوں، وزن میزان میں زیادہ ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ ناظرین کرام، اس کے فضائل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جن کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن مجید کے کتنے فضائل ہیں، اس قرآن مجید کے جو ہے نا وہ کتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دنیا کے اندر عبادت گزار ہیں۔ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ کا تعلق بے مثال ہے کہ اس کی مثال دینے سے بھی دنیا قاصر ہے، کیونکہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آپ کے ساتھ قیام میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ پوری پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ نساء پوری پڑھی ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی ہے۔ 3 قرآن مجید کی بڑی صورتیں جو تقریباً 6 جو ہے نا وہ پاروں پر مشتمل ہے تقریباً، تو ایک رکعت کے اندر اتنی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اسی عمل کی تصدیق میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے بلا شبہ پہلے بھی گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، اور آپ کی آئندہ زندگی میں ہونے والے معاملات پر بھی اللہ تعالیٰ نے قلم پھیر دی ہے، یعنی کہ آپ کو اللہ نے معصوم جو ہے نا وہ قرار دے دیا ہے، جنت آپ کے نام لکھ دی گئی ہے، تو اتنی محنت آپ کس لیے کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس رب کی میرے اوپر اتنی رحمتیں ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک کے اندر، یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لاتے ہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ایک سورت کے آغاز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے، مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید کی کیا کیا اللہ نے صفات بیان فرمائی۔ ہر رمضان میں جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لاتے، اور سرتاج الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ کیا کرتے؟ آپ قرآن مجید کا دور کرتے، اور قرآن مجید کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صرف تلاوت کیا نہیں کرتے تھے، آپ دوسروں کو قرآن مجید کی تلاوت سنایا بھی کرتے تھے، اس کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی پسند کرتے تھے۔ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی اسلام کے بہت عظیم جلیل القدر قاری القرآن میں سے ہیں اور قرآن مجید کے استاذ میں سے ہیں۔ آپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے عبداللہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ، یعنی کہ کائنات کا پیغمبر ہے اور اس دستور اور منشور اور ضابطہ حیات پر آپ کا اتنا محبت اور لگاؤ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ جگہ جگہ محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری تلاوت سنوں، تو انہوں نے پھر سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ ناظرین کرام، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کیا کمال جو ہے نا وہ شخصیت ہے۔ یہ آپ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو آپ جو ہے نا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ آپ ایک دفعہ
اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، صحابہ کرام نے پنڈلی کو دیکھا اور آپ ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس ہنسنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی عبداللہ کی پنڈلی کتنی جو ہے نا وہ پتلی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عبداللہ کی اس گوشت کے لحاظ سے نرم اور پتلی پنڈلی کو نہ دیکھو، یہ پنڈلی اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے تو احد پہاڑ نیچے جھک جائے گا، پنڈلی کا وزن زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو چیز ہے یہ اتنا ان کا جو ہے نا وہ ان کے گوشت کا اتنا وزن نہیں ہے، ان کی عظمت اتنی ہے کہ احد پہاڑ کا وزن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا ہمیں اس چیز کو کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو حاصل کیا، وہ خود بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ قرآن مجید کے 70 سے 80 ایسے فرامین ہیں کہ جب وہ اترے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں، سب سے پہلے میں نے حفظ کیے ہیں، سب سے پہلے میں نے حفظ کیے ہیں۔ اور آپ عام حالات کے اندر، عام معمول میں 3 دن اور 3 راتوں کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سارے ہی قرآن مجید کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر آپ سب سے پہلے حافظ بننے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ آپ ان کی زندگی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو 40 دن جب محصور رکھا گیا ان کے گھر کے اندر، تو ان کی بیوی یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ان کو شہید کیا گیا، مظلومانہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، تب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ اپنی پیاس اور بھوک کو اس قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ جو ہے نا وہ تر کیا کرتے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اتنی قرآن مجید کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جب آپ سانس لینے کی غرض سے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی غرض سے آپ قرآن مجید کو بند کرتے تو مصحف کو اپنے چہرے پر رکھ لیتے، اس کے ساتھ سینے سے لگا لیتے، کہتے یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اتنا ان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے تھے۔ ہمارے اسلاف امت علماء جو حدیث ہیں، اسی طرح جنہوں نے اس قرآن مجید کو اور اس کی تشریحات کو، اس کی تفاسیر کو اور احادیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ ہیں، کتنے بڑے امام ہیں۔ رمضان آتا تو وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام بند کر دیتے، اپنے مکتب کو بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں صرف قرآن مجید پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اس غرض سے کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے اندر قرآن مجید کی آیت سنی ہے اور اس سے انہوں نے 30 سے زیادہ جو ہے نا وہ مسائل نکال لیے ہے غور و فکر کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے کریں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے درمیان پیغمبر بھیجا ہے کہ وہ تم پر قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے، آیات کو پڑھتا ہے اور تمہارا اسی کے ذریعے تزکیہ کرتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کو پاک کرنا اور اس کے ذریعے کامیابی کی طرف جانا، تو یہ قرآن مجید سیکھیں گے تو قرآن مجید کی طرف جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف اپنا تزکیہ کریں گے۔ اقبال ایک شعر کے اندر کہتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، خدا کرے تجھے عطا جدت کردار۔ یعنی کہ اگر ہم اس کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی کو ڈھالیں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ بہت ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو پڑھنا سیکھیے۔ سب سے پہلے یہ بات، ہم نے تمام علوم کو اس قدر سیکھ لیا ہے، انگلش ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور زبانیں ہوں، ہم نے اتنا سیکھ لیا کہ ہم اہل زبان کو پڑھا سکتے ہیں، اور ہم نے عربی کو اتنا سیکھا نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید کلام اللہ ہے، کہ اللہ کا کلام اس قدر عظیم ہے کہ اللہ نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے کسی محبوب کا کوئی میسیج آئے تو اگر اس زبان میں نہ ہو کہ جس زبان میں ہمیں طلب ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ مجھے پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 جو ہے نا 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں اس کتاب حمید کو دنیا میں آئے ہوئے، تو ہمیں اس کا ادراک آج تک نہیں ہو سکا۔ ہمیں یہ ضرورت ہے سیکھنے کی، اور سب سے بڑی جو چیز ہے قرآن مجید میں سیکھنے والی، یہ اس کو اس کے حق کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی
ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت اس کے حق کے مطابق کرتے ہیں تو یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ یعنی کہ ایمان کا بھی درجہ اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق اس کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیے، اس کے اندر غوطہ زن ہونا سیکھیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ تو دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھیے۔ قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا تو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید کو ماہر انداز میں پڑھنے کا جو ہے نا وہ پڑھنے والا قاری ہے تو وہ روز قیامت جبریل علیہ السلام کی صفوں میں ہوگا، اور جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے میں اٹکن محسوس کرتے ہیں، زبان میں لکنت ہے، ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو اجران، ان کے لیے دگنا اجر ہے کہ آپ اس کے لیے محنت کیجئے، آپ اس کے لیے کوشش کیجئے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام معیار اور عظمت کا جو تقاضا ان کے نزدیک یہ قرآن مجید کا علم ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کو سیکھنے کا بہترین یہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات، اس کی گھڑیاں اس قدر یہ پرسکون ہوتی ہیں کہ انسان کا جذبہ باقی دنوں کے مقابلے کے اندر بہت زیادہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر اس چیز سے فائدہ اٹھائیے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جس بندے کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق خوبصورت آواز کے ساتھ، اس آواز سے یہاں پر آواز سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کائنات کے سارے مسلمان ناظرین اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، تو اسلام اور مسلمان ہونے کے دعوے دار وہ مانے جاتے ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کا انکار کر دیں تو ہماری کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ لمبی ساری دعا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے غم اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، اس کا یعنی کہ بیٹا ہوں، بندے سے مراد کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری جو ہے نا بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے بارے میں تیرا حکم جو ہے نا وہ پورا ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری تعریفات کے مطابق سوال کرتا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر میں سوال کرتا ہوں کیا انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن مجید کو میرے دل کا نور بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا اللہ نور بنا دے۔ یعنی کہ قرآن مجید راہ ہدایت ہے، اس کو لینا، اس کو پڑھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے، اس کے حق کے مطابق پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ قیامت والے دن کہ یہ قرآن مجید ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے، نہ کہ ہمارے خلاف سفارشی بن کر آئے۔ قرآن مجید حق میں سفارشی تب ہی بنے گا جب ہم اس کا مکمل سے حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بہار اس قرآن مجید کو بنا دے اور اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر اس کی محبت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور کائنات کی تمام مخلوقات کی دعائیں سمیٹنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے جب ہم قرآن مجید کو سیکھیں اور قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔